الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے کائنات کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبودیت میں آ جاؤ۔ الذی خلقکم، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جو لمحات عطا فرمائے ہیں، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بلوغت کی عمر ہو، کوئی صاحب اقتدار ہو، کوئی صاحب جائیداد ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی کسی کاروبار میں لگا ہو، کوئی کسی ملازمت میں لگا ہو، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے نہ عطا کی ہو۔ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے دین کو لے کر آگے چلنا اور اللہ کے دین پر عمل کرنا، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور کوئی مقصد تخلیق ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ تم میری غلامی کرو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ اس جانب کیجئے گا کہ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اگر یہ اشرف المخلوقات پیدا نہ کیا جاتا یا پھر اس کو باقی کائنات جیسا پیدا کر دیا جاتا، جس طرح کی باقی کائنات ہے، جس طرح کے پتھر ہیں، جس طرح کے شجر و حجر ہیں، جس طرح کے ستارے ہیں، جس طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں، کائنات کی جتنی مخلوق ہے، اگر ان مخلوقات کی طرح انسان کو بھی پیدا کر دیا جاتا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم نہ کیا جاتا، اس کو تکریم نہ دی جاتی، اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ نہ کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی زائد صفت اور خوبی سے اللہ تعالیٰ اس کو نہ سرفراز فرماتا، اس کو تفکر اور تدبر نہ عطا فرماتا، انسان اشرف المخلوقات نہ بنتا، تو یہ کیا ہوتا؟ یہ وہی ہوتا جیسے دیگر مخلوقات ہوتی۔ اور دیگر مخلوقات کیا کر رہی؟ ساری کی ساری مخلوقات، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، سب اللہ کی بندگی کر رہی۔ الم تر ان اللہ لہو یسبح لہو من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہے، بلکہ سورہ نور میں یہ فرمایا والطیر صافات، درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔
یعنی انسان اس بات پر اترائے نہ کہ میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، ساری مخلوقات ہی اللہ کی بندگی اور عبادت کر رہی. پھر انسان کو جو خصوصی طور پر فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ساری کائنات تو بندگی کر رہی. سورہ نور میں فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. انسان کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، نماز میرے لیے ہے. فرمایا مخلوقات ساری کی ساری نماز پڑھتی ہیں، لیکن ان کی وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح، ان کی نماز، ان کی گفتگو سن نہیں سکتے، تمہیں نہیں پتا. لیکن ہر چیز تسبیح بھی بیان کر رہی، نماز بھی پڑھ رہی. ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ساری کی ساری کائنات اپنا اپنا کام کر رہی ہے. چاند اپنے مدار میں پھر رہا ہے، سورج اپنے مدار میں پھر رہا ہے. ساری کائنات شجر و حجر ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہے. پھر انسان خصوصی طور پر کیوں ہے، جن خصوصی طور پر کیوں ہیں؟ ان کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ نے انحراف کا اختیار دیا، باقی اور کسی کو اختیار نہیں دیا، صرف جن اور انسانوں کو دیا. پتھر اپنی وظیفہ وجود ادا نہ کرنا چاہے، اس کے پاس اختیار نہیں. وہ اللہ کی بندگی سے نکلنا چاہے نہیں نکل سکتا. چاند اپنے مدار سے نکلنا چاہے نہیں نکل سکتا. سورج کبھی گھومتا ہوا چاند کے مدار میں اس کا آنے کو دل کرے نہیں کر سکتا. ان کے پاس انحراف کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار ہے تو صرف انسان کے پاس ہے یا جنوں کے پاس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا کہ تم اپنے مقصد وجود کو اس اختیار انحراف کی وجہ سے، جو انحراف کا اختیار دیا ہے، اپنے مقصد وجود کو نہیں بھولنا. تمہارے وجود کا مقصد بھی وہی ہے جو باقی ساری کائنات کا مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی بندگی. فرق یہ ہے کہ اگر اس کو اختیار نہ دیا جاتا تو یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا جیسے باقی ساری کائنات بندگی کر. اختیار نہ دیا جاتا انسان کو تو یہ باقی ساری مخلوقات کی طرح یہ بھی بندگی کر رہا ہوتا. اب فرق کہاں پڑا ہے؟ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ انسان کو اگر اختیار نہ دیا جاتا تو یہ بندگی کر رہا ہوتا. اب جو اختیار دیا ہے تو دو راستوں میں سے ایک جو دوسرا راستہ ایڈ ہوا ہے، جو نیا راستہ اس کو ملا ہے، وہ اللہ کی بندگی سے انحراف کا راستہ ہے. اب اگر یہ اپنی مرضی کرے گا نا تو یہ ہمیشہ اللہ کی بندگی سے انحراف کرے. اس کو پیدا کرنے والے نے ایسی فطرت میں پیدا کیا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر غلامی کرنا ہے. یہ عبد پیدا ہوا ہے، اس کو عبد ہی پیدا کیا ہے، غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ فطرتاً ماتحت ہے، یہ فطرتاً کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی نہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی نہ کسی کو بڑا سمجھتا ہے. فرق وہاں پڑتا ہے جب یہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے کسی کو اپنا بڑا سمجھ لیتا ہے. جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی میں چلا جاتا ہے تو وہاں فرق پڑتا ہے، وگرنہ اس نے رب کی غلامی تو فطرت میں اللہ سے وصول کی تھی. وہ فطرت جو پوچھا تھا الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا ابتدائے آفرینش، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، بتاؤ. تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ رب ہے، اللہ کو رب ہونے کا ہم نے اقرار کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کی غلامی ہم نے ابتدائے آفرینش عالم ارواح میں قبول کر لی تھی کہ اللہ ہم تیری بندگی کریں گے. اور ہر عبد اپنے رب کا غلام ہوتا ہے، ہر عبد اپنے رب کا غلام ہوتا ہے. اگر اس وعدے کو دیکھیں نا کہ یہ وعدہ کیا تھا آپ نے اللہ سے، تو میں اگر آپ سے پوچھوں یا اپنے آپ سے پوچھوں، ہم میں سے کس کس کو یاد ہے کہ یہ وعدہ کیا تھا؟ کسی کو بھی یاد نہیں. یاد نہیں ہے
اور زندگی میں کبھی آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا. تو جو یاد ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بقائمی ہوش و حواس نہیں کیا تھا, ہوش و حواس ہی نہیں تھے ہمارے. اور جو چیز بقائمی ہوش و حواس نہ ہو وہ کبھی وعدہ نہیں ہوتی, وہ معاہدہ نہیں ہوتا. یہ اسلام لکھتے ہیں نا, وہ کہتا ہے میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کرتا ہوں. اور شریعت اسلامیہ اس کا اعتبار کرتی ہے. یہ تو وہ شریعت ہے کہ جو کہتی ہے کہ اگر آدمی سو جائے تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے, اگر کوئی شخص ذہنی طور پر اس کا دماغ معوف ہو جائے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. بچہ جو پوری طرح سے بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو اور پوری بات سمجھ نہ رہا ہو, اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں ہوش و حواس ہی نہ ہو اور اللہ نے کبھی وعدہ لے لیا ہو اور ہمیں بتایا بھی نہ ہو, ہمیں یاد بھی نہ ہو, اور پھر بھی وہ اس کو وعدہ کہتا ہے اور بار بار قرآن میں یاد کراتا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھاؤ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ فطرت, وہ وعدہ ہماری فطرت بنا دیا, اس وعدے کو ہماری سرشت میں رکھ دیا. اب ہر شخص فطرتاً عبد ہے اور اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے رب کی غلامی کرتا ہے. فرق صرف وہاں پڑتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے اپنے رب بنا لیتا, کرتا یہ ہمیشہ رب کی غلامی ہے. وہ بیچارے جو مشرکین مکہ تھے نا, بڑے سادہ اور بڑے معصوم مشرک تھے, ان سے کوئی پوچھتا تھا نا کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد گرامی بعد میں مسلمان ہو گئے, جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو عمران کتنے خداؤں کے مانتے ہو؟ کہتے ہیں میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں. کون کون سے؟ کہا ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے, 6 چھوٹے جو زمین پر ہیں. وہ مان جاتے تھے ہم کئی خداؤں کو مانتے ہیں, ہم تو تسلیم بھی نہیں کرتے نا, ہم اللہ کو چھوڑ کر کس کس کی مانتے ہیں. ہم نے کتنے رب بنائے ہوئے ہیں. اور رب کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, وہ جو وعدہ کیا تھا نا رب کی غلامی والا, الستو بربکم, میں نے تو ابتدائے آفرینش تم سے پوچھ کے تمہارے اس اقرار پر کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, تمہاری فطرت میں رب کی غلامی رکھ دی. اب تم ہو کہ اس غلامی کو بدل دیتے ہو, رب ہی بدل لیا تو غلامی کا سارا طور طریقہ ہی بدل گیا. لہذا ہر شخص غلام تو ہے, لیکن کوئی اپنے نفس کا غلام ہے, کوئی کسی نظریے کا غلام ہے, کوئی کسی بڑے کا غلام ہے, کوئی کسی فرعون کا غلام ہے, کوئی پیسے کا غلام ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ, اپنا اپنا نظریہ, ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام ہے. اور جو کہتا ہے نا بھی میں کسی کا غلام نہیں ہوں, میں تو کسی کی بات نہیں مانتا, میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے. کیا تو نے وہ نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا؟ لہذا غلام ہر شخص ہے, فطرتاً عبد ہے. اور ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر رب بنا لیے, کئی زندہ کئی مردہ, ان کی بندگی شروع کر دی صرف اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ہمیں اختیار دے دیا تھا کہ تم اللہ کی بندگی سے نکل کر کسی اور کی بندگی میں جانا چاہو تو پتھر نہیں جا سکتے, درخت نہیں جا سکتے, ساری مخلوقات نہیں جا سکتی. جا سکتے ہیں تو یا انسان جا سکتے ہیں یا جن جا سکتے ہیں. یہ ہے تصور عبادت اور تصور عبدیت. اب وہ انحراف کا اختیار دے کے ان کو نہیں دیا تھا, اس کو دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اس کو دونوں طرف جانے کا اختیار ہے. چاہے تو اسی راستے پر چلتا رہے جو بندگی اور غلامی کا راستہ ہے, اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے اور چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے جو کسی اور کی غلامی کا راستہ ہے, لیکن وہ جنت کو نہیں جاتا, وہ جہنم کو جاتا. اب اس کی مرضی ہے, دونوں میں سے جس کو مرضی اختیار کرے. پھر یہ دونوں راستے دے کے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو چاہے تو مومن بن جائے اس راستے پر چلے, جو چاہے تو کافر بن جائے. اللہ نہیں روکتا, لا اکراہ فی الدین, اس نے اختیار دے دیا. اب جو جہنم میں جانا ہی چاہتا ہے اللہ اس کو نہیں روکتا. جو دنیا والوں کا غلام بننا چاہتا ہے, جو اپنی غلامی
اور اپنی سبمیشن کسی اور کے سامنے کرنا چاہتا ہے، کسی اور کو اپنا بڑا تسلیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو روکتا نہیں ہے، لیکن پھر اپنے انجام کی فکر کرے، اس لیے کہ اس کا انجام جنت کی صورت میں نہیں نکل سکتا، اس کا انجام جہنم کی صورت میں نکلے گا۔ اب یہ تو ہے وہ ابتدا، یہ تو وہ ہے ابتدا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس بنیاد پر اور اس فطرت پر پیدا کیا۔ اب وہ غلامی اور عبودیت ہے کیا؟ اس کو اگر لفظ رب کی طرف ہم دیکھ لیں تو پھر اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رب کا مطلب ہوتا ہے، دو معنی رب کے لفظ میں وہ نمایاں، ایک تو رب مالک ہوتا ہے اور دوسرا رب کے معنوں میں روزی رسانی، رب روزی رساں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم رب کا معنی کرتے ہیں پالنے والا، کیونکہ وہ روزی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو بھی رب ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ انسان جس کو اپنا مالک سمجھتا ہے گویا اس کو اپنا رب سمجھتا ہے، جس کو اپنا روزی رساں سمجھتا ہے اس کو اپنا رب سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ روزی دینے والا، جہاں فرمایا تھا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کے چکر میں بندگی خراب نہ کر بیٹھنا، اللہ ہی رزاق ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہے، اپنی بندگی کا تصور ختم نہ، خراب نہ کر بیٹھنا روزی کے چکر میں کسی اور کو اپنا رب بنا لو۔ اللہ اکبر۔ تو رب مالک بھی ہوتا ہے، رب روزی رساں بھی ہوتا ہے۔ وہ حضرت عبد المطلب والا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب ابرہہ کافر ڈھانے آیا تھا کعبہ کو، تو عبد المطلب اس وقت کعبے کے متولی تھے، اور یہ احادیث کے اندر بھی رب مالک کے، رب المال یہ استعمال ہوتا ہے، مال کا مالک۔ تو عبد المطلب جب ابرہہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے، ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس نے سمجھا ابرہہ نے کہ یہ آیا ہے اور کعبے کا متولی ہے، کوئی منت ترلا کرے گا کہ ہمارے کعبے کو نہ ڈھاؤ۔ لیکن انہوں نے جا کے جب ملاقات کا وقت طے تھا، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس کے سامنے گزارش جو رکھی وہ یہ کہ تمہارے آدمیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، اپنے آدمیوں سے کہو میرے اونٹ چھوڑ دیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں تمہارا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور تم کیسے متولی ہو کہ تم کعبے کی بات نہیں کر رہے، اپنے اونٹوں کی بات کر رہے۔ تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے اونٹوں کی بات کرنی ہے۔ وللبیت رب یمنعہ، وہ جانے اور اس کا کام جانے، کعبے کا مالک خود بچائے گا اس کو، اس لیے کہ کوئی اور نہیں بچا سکتا تھا۔ پھر دیکھا کعبے کے مالک نے کس طرح بچایا۔ تو رب بمعنی مالک۔ اور دوسری بات ہے پالنے والا اور روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مالک اور ملکیت کا تعلق اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی کی ملکیت ہوتی ہے نا، تو مالک کا کام مالک کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرے، اور ملکیت کی ذمہ داریوں میں روزی کی فکر کرنا نہیں ہوتا۔ ملکیت کی ذمہ داریوں میں مالک کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس نے مالک کو خوش کرنا ہوتا ہے، مالک نے اس کے روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ معبود اور عبد کا اصل میں یہی تعلق ہے۔ ہمیں اصل میں یہ تعلق ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں ہم بندگی کر رہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نمازیں پڑھ کے بندگی کر رہے، ہم سمجھتے ہیں ہم روزے رکھ کے اللہ پر احسان کر رہے، ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے دی بہت بڑا احسان ہو گیا۔ ہمیں یہ مالک کی غلامی کا تصور ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ غلام، عبد، عبدیت اور عبادت عبد سے ہے، اور عبد کا مطلب غلامی ہوتا ہے۔ تو اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کا سب کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مالک کہے سو جا تو وہ سوتا ہے، مالک کہے کہ تم نے رات کی ڈیوٹی دینی ہے تو وہ رات کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ مالک اس کو جو کہے اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کہ اس کی اپنی ذات بھی، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی، سب کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ لہذا مالک اور ملکیت کی تعلق کو، مالک اور ملکیت کے تعلق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا الم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اولم يروا، لوگوں تمہیں اگر یہ بات مالک اور ملکیت کے تعلق کی سمجھ میں نہیں آتی تو ادھر نہیں دیکھتے تم کہ چوپائے پیدا ہم نے کیے ہیں، خلقنا لہم مما عملت ایدینا، ہم نے خود بنایا، فہم لہا مالکون، لیکن لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ اب جب آپ نے کوئی گدھا خرید لیا، کوئی بھینس خرید لی، کوئی گائے خرید لی، آپ اس کے مالک بن گئے۔ اب جس کے آپ مالک ہیں، کبھی گائے یا بکری کو کہا ہے کہ روزی کا بندوبست خود کا ہے؟ اب اس کی روزی کا بندوبست تو مالک نے کرنا ہے نا، اس کے لیے گھاس اس کو کھلانی ہے، پٹھے کھلانے ہیں، جو چارہ دینا ہے اس کا سارا ذمہ دار مالک ہے۔ اس تعلق کو سمجھو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، ساری قوتیں طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ تم اپنے آپ کو مویشیوں پر قیاس کرو کہ جس مویشی کے تم مالک بنتے ہو، کبھی اس سے روزی روٹی کی بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لا نسألک رزقا، ہم رزق مانگتے کب ہے تم سے؟ ہم نے کب کہا ہے ہمیں کما کے کھلاؤ؟ اللہ، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کے غلام بن جاؤ۔ یہی فرمایا وَلَهُمْ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون۔ ان کو ہم نے خدمتگار بنایا ہے، ان کی خدمتگاری سے ہی سبق سیکھ لو کہ یہ کیسے کیسے خدمت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں سے کچھ پر سواری کرتے ہو، کچھ کو ویسے ہی کھا جاتے ہو ذبح کر کے، کچھ کا دودھ پیتے ہو۔ افلا یشکرون، لوگ شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ سمجھتے نہیں کہ مالک اور ملکیت کا اصل میں تعلق کیا ہے۔ یہ تصور عبادت جب تک واضح نہیں ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے معاملات کا عبادت کے ساتھ تعلق ہے کیا۔ ہمارے معاملات ہم سمجھتے ہیں یہ اور معاملہ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بندگی ہے۔ نماز پڑھ لی تو اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دین عبادت کا پورا نظام یہ غلامی کا نظام ہے، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تھوڑا غلام اللہ کا، تھوڑا غلام دل کا، تھوڑا غلام اللہ کا، تھوڑا غلام کسی وقت کے فرعون کا، تھوڑا غلام اللہ کا، تھوڑا غلام کسی اور نظریے کا، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اللہ کا غلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی غلامی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس غلامی میں دیا ہے، اس مالک اور ملکیت کے تعلق میں اللہ تعالیٰ تم سے پوری غلامی مانگتا ہے کہ تمہاری زندگی جب سے تمہیں شعور ملے، یہ زندگی ہے ہی اللہ کی غلامی کے لیے۔ اب سمجھ لیجئے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی غلامی ہو رہی، نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں غلامی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ غلامی نماز سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ بڑے اچھے مسلمان ہیں، بڑے اچھے مومن ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا آج کے دور میں وہ بہترین مسلمان گنا جاتا، اور یہ اللہ کی غلامی ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کا نظام سمجھو، اس میں ہم نماز پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں سب سے اعلیٰ مسلمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو آخری درجے کا مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہے، آخری درجے کا۔ اس لیے کہ غلامی تو شروع ہوتی ہے کہ پورا نظام زندگی، اجتماعیت اور انفرادیت سب اللہ کی غلامی میں آ جائے تو اللہ کا دین اسلام قائم ہوتا، وگرنہ اسلام کہاں ہے؟ جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں کفر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اسلام انہدام کا شکار ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک ایک کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک درجہ ایک کڑی ٹوٹی تو اتنا اسلام ختم ہو گیا۔ جب اتنا اسلام ختم ہوا تو اس کی جگہ کیا آئے گا؟ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کفر ہے۔ فرمایا ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور لوگ کیا کریں گے
کہ فلما انتقضت عروہ، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی، تشبث الناس باللتی تلیہا، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، چلے ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو کریں نا، چلے وہ والا اسلام نہ صحیح۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ بڑا عام فکرہ ہے، چلے ہم سے وہ کچھ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ ہے اصل کڑی کو چھوڑ کر نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں، لیکن پھر وہ بھی ٹوٹے گی، پھر اس کے نیچے والی کو پکڑ لیں گے، پھر وہ بھی ٹوٹے گی، پھر اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وضاحت فرمائی کہ پہلی کڑی سے کیا مراد ہے اور آخری کڑی سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا اولہن نقضا الحکم، سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی نا وہ یہ کہ اجتماعی نظام، قانون، وہ اللہ کے قانون کی بجائے کسی اور کا آ جائے۔ جب قانون کسی اور کا آ گیا، حاکمیت کسی اور کی ہو گئی، عدالتی نظام کسی اور کا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اسلام انہدام کا شکار ہو گیا اور اس کی جگہ کفر آنا شروع ہو گیا۔ فرمایا ٹوٹنا اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، یہ ایک پورا کل تھا، ایک مربوط تھا، اور یہ چلتے چلتے فرمایا وآخرہن الصلاۃ، جو آخری کڑی اسلام کی باقی رہ جائے گی وہ نماز ہے۔ اب نماز پڑھنے والا ادنا ترین مسلمان ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی غلامی کا ایک رجسٹر ہے، رجسٹر حاضری، اللہ کے غلاموں کا ایک رجسٹر حاضری ہے، اور رجسٹر حاضری ہے، 5 وقت حاضری لگتی ہے، اس کا نام نماز ہے۔ جو شخص حاضری لگوا رہا ہے یہ ادنا ترین معیار ہے اللہ کی عبادت اور غلامی کا، کہ حاضری لگ رہی ہے، موجود ہے، باقی اس کی غلامی اس کے بعد ہے، باقی ذمہ داریاں ساری اس کی بعد ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ آپ انفرادی طور پر کر رہے ہوں تو وہ بھی اللہ کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، آپ اجتماعی طور پر ہوں، پوری زندگی اللہ کی بندگی کے مطابق، اللہ کی غلامی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، تو پھر دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے؟ ہمیں غلامی کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں اللہ کی غلامی کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو آپ اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، اتنی محنت آپ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف الانبیاء اور اشرف المخلوقات نہیں، اشرف الانبیاء بنایا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، اللہ اکبر، راتوں کو محنت کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں اور کچھ دیگر روایات میں اور صحابہ کا نام بھی کہ انہوں نے یہی سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے نا کہ کیا میں شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ تو اس کا مراد پتہ ہے کیا؟ مراد یہ ہے کہ عائشہ اگر میں اس طرح نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کا شکر گزار غلام کیسا ہوتا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں عبادت اور بندگی جس طرح اللہ کے شکر گزار بندے کی ہے میں اس طرح کر کے نہ دکھاؤں لوگوں کو؟ اگر میں نہیں دکھاؤں گا تو اور کون دکھائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے غلامی کا۔ اب پوری زندگی انسان کی اس غلامی میں جکڑی ہے۔ اگر اللہ کا غلام بننا چاہتا ہے تو انسان کے پاس اپنا اختیار استعمال کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ یہ جہاں اپنا اختیار استعمال کرے گا یہ پکڑا جائے گا۔ اصل مسئلہ اس پورے اختیار کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، دیکھیں نا میں نے عرض کیا کہ نہ دیا جاتا اختیار تو یہ اللہ کی غلامی کر رہا ہوتا۔ اب اختیار دے کے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ غلامی کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اسی رب کی غلامی کرو جو رب بھی ہے، مالک بھی ہے، روزی رسا بھی ہے، الذی خلقکم، تمہارا خالق بھی وہ ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی وہ ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ تم سب اس کی غلامی کرو، کسی اور کی غلامی میں نہ جاؤ۔ اگر تم یہ کرو گے تو پھر بچ جاؤ گے، اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان اپنی پوری زندگی کے معاملات اپنے اللہ کے سپرد نہ کر دے کہ اللہ تو نے مجھے اختیار دیا تھا۔ اب تھوڑا سا فرق دیکھ لینا، جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے اس کی زندگی کا موٹو یہ ہے کہ جو دل کرتا ہے کرو،
جو مزاج یار میں آئے، جو دل کرتا ہے کرتے جاؤ، اور اس پر کوئی پابندی نہیں. پھر اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں مجھے مسلمان ہونا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. لوگوں مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ. پھر یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں آج کے بعد، اس گواہی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں آج کے بعد اپنا وہ اختیار استعمال نہیں کروں گا جو میں پہلے کرتا رہا. آج کے بعد میں اللہ کی غلامی میں آتا ہوں. یہ اقرار ہے مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب وہ شروع ہو گیا ہے، اب اس کو نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، اب اس کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اب اس کو اللہ کے حقوق بھی دینے پڑیں گے، اب اس کو اللہ کے بندوں کے حقوق بھی دینے پڑیں گے. اس کے ارد گرد کی پورا ماحول، پوری دنیا اور پوری دنیا سے تعلقات اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، جہاں اس کا جو دل کرتا ہے وہ نہ کرے، پیچھے ہٹنا پڑے گا اس کو. یہ صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ صبر بھلا کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی روک لینا. ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا صبر ہوتا کیا. ہم کہتے ہیں کچھ نہ کرنے کو صبر، کچھ نہ کرو بیٹھ جاؤ صبر کرو. ایسا نہیں. صبر حقیقت میں، صبر ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف اس لیے یہ سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ صبر اصل میں اس فطری رد عمل کو روک لینے کا نام ہے جو کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. کسی بھی سچویشن میں اس کو صرف اس لیے روک لینا کہ میرے اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لینا، کسی بھی سچویشن میں جو دل کر رہا ہو وہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، اس کا نام صبر ہے. آپ کا چیخو پکار کرنے کو، واویلا کرنے کو، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، سچویشن ایسی ہے، کوئی فوت ہو گیا، صبر کرو، ایسا نہیں کرو کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ کو سامنے فوج کھڑی ہے، اس وقت دل کرتا ہے بھاگ جاؤ، اپنے سے 3 گنا بڑی فوج ہے، اس وقت فوج سے ٹکرا جانا صبر ہے. اور یہ کسی وقت ٹکرا جانا صبر ہے، کسی وقت پیچھے ہٹ جانا صبر ہے. پوری زندگی اللہ کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو ہر سچویشن کے فطری رد عمل سے روک لینے کا نام صبر. اب صبر ہوگا تو غلامی ہوگی. اب تو آپ کو جگہ جگہ صبر کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. ایک مومن ہے، مسلم ہے، کہتا ہے ہوں تو میں مسلمان، لیکن ہر بندے کو کھانے کو دوڑتا ہے. پھر کہتا ہے یا میں یوں کرتا ہوں الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کسی کلی میں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنا وہیں پڑے گا، لیکن تعلقات اس بنیاد پر استوار کرنے پڑیں گے جو بنیاد اللہ کی غلامی کی بنیاد ہے، اس پر استوار کرنے پڑیں گے. لہذا حق کسی کا نہیں ہے اس دنیا پر. ماں باپ کی غلامی کے لیے پیدا کیا اللہ نے، دوستوں کی غلامی کے لیے پیدا کیا اللہ نے، رشتہ داروں کی غلامی کے لیے پیدا کیا اللہ نے نہیں. اس نے تو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر جب وہ کہتا ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو تو یہ غلامی ماں باپ کی ہے. ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو یہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرتے ہوئے ماں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے. ساری زندگی ماں راضی نہ ہو لیکن اس لیے اس کی خدمت کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. باپ خوش ہو یا نہ ہو یہ اس لیے اس کی اطاعت کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. یہ رشتہ داروں کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کرتا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے. یہ اپنے پڑوسیوں سے اس نے سلوک کرتا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے. تو پھر حق کس کا ہے؟ کس نے کہا کہ دین 2 حصوں میں منقسم ہے؟ ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے. اور بھائی حقوق العباد بھی اصل میں حقوق اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا حق ہے. ماں کو خوش کرنا ہے تو اس لیے کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. باپ کو خوش کرنا ہے تو اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی. ایک روایت میں آیا رضا الوالدین، دونوں کی، ماں باپ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی، ماں باپ کی رضامندی میں. اب ان کو اس لیے خوش کرنا ہے کہ یہ خوش ہو جائیں گے تو میرا اللہ راضی ہو جائے.
ساری زندگی انسان اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا رہے لیکن کوئی رشتہ دار راضی نہ ہو تو کیا فکر ہے اس بات کی؟ آپ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک اگر اس لیے کیا کہ وہ راضی ہو جائیں تو آپ نے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا، آپ نے تو سارا کام ہی خراب کر دیا، آپ کا تو تصور عبادت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، وہ خوش ہوتے نہیں، لہذا ہمارا پورا پلان فیل ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج کے بعد میں نے ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں کرنا، کیونکہ میں ان سے اچھا تعلق رکھتا وہ میرے سے اچھا تعلق نہیں رکھتے۔ ہم یہ بدلہ لیتے ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے میں اچھا سلوک کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ جیسا مرضی سلوک کرتا پھرے، تم نے اس لیے اچھا سلوک کرنا ہے کہ تمہارے اللہ کا حکم ہے، تم نے راضی ان کو نہیں کرنا، تم نے راضی اللہ کو کرنا ہے۔ اب جب ہر معاملے میں انسان اس طرح سے اللہ کا غلام ہو جائے تو پھر اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ پھر ہر معاملے میں آپ نے اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لہٰذا اب دین کے بارے میں سمجھ لیجئے، دو بنیادی تصورات اور عرض کروں گا اور پھر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دین اللہ کی غلامی کا مکمل پیکیج ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتا کہ یہ ایک شخص کہے میں چونکہ نمازیں پڑھتا ہوں میں جنت میں چلا جاؤں گا، دوسرا کہے کہ میں خدمت خلق کرتا ہوں میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ خدمت خلق بھی جنت میں جانا ہے، نماز پڑھنا بھی جنت میں جانا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کی غلامی اور اس دین اسلام کا، یہ اسلام ایک کل ہے، کل، اس میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا دین میں جانا پڑے گا۔ اس بات کا اختیار تو میرے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہنا چاہتے نہ رہیں، ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے نہ ہو، لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے نا وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کی غلامی کا عہد کیا ہے، اس نے طے کیا ہے کہ اللہ جو میں غیر مسلم رہ کے اپنی مرضی کرتا تھا وہ آج کے بعد میں اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ لہٰذا یہ کمپلیٹ پیکیج ہے۔ جب کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے نا تو اس کے جز کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو کل کا اثر ہوتا ہے۔ شاید میری بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی کہ جب کوئی چیز ایک کل ہوتی ہے تو اس کے اجزاء بھی وہی تاثیر رکھتے ہیں جو کل رکھتا ہے۔ اگر دین پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے اور دین پر عمل نہ کرنے سے انسان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے تو دین کا، یہ دین تو پورا کل ہے نا، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز جنت میں لے جانے والی ہے، اور لیکن اگر اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے کسی بندے کے حق میں تو انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ اس جز کا بھی وہی اثر ہوگا جو پورے کل کا ہے۔ دو مثالیں میں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تدخلون الجنہ، لوگو مسلمان اس لیے ہو، نمازیں اس لیے پڑھتے ہو، جنت میں جاؤ گے؟ جنت میں نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان کامل ہے، ایمان کامل ہوگا تو جنت میں جاؤ گے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو جائے۔ آپس میں محبت کرو گے تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں تک فرمانے کے بعد اب دیکھیں جنت میں داخلہ، پوری زندگی اگر اللہ کے دین کی پابندی کی ہو تو جنت ہی ہے نا، جنت لینے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جنت چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، جنت میں جانے والے بن جائے، پورا دین جنت میں لے جانے کے لیے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بنو، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تمہیں کوئی ایسا نسخہ نہ بتا دوں
کہ ان نسخے پر عمل کر کے تم آپس میں تمہاری محبت ہو جائے. گویا یہ جو نسخہ بتایا جا رہا ہے یہ جنت میں جانے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے. اب اس پر کیا ہونا چاہیے؟ نفل پڑھنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے. کیا ہونا چاہیے جنت میں جانے کے لیے؟ ہمارا تصور تو یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو. یہ نہ بنیادی ارکان میں سے اسلام کے، نہ یہ بنیادی ایمانیات میں سے، یہ تو اسلام کا ایک شعار ہے جس کو کبھی ہم نے لفٹ بھی نہیں کروائی. اور جنت اور جہنم کا فیصلہ اس شعار کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ کل ہے، ایک پیکج ہے. اس پیکج کے، اس کل کے کا جو اثر ہو سکتا ہے وہ اس کے اجزاء کا بھی وہی اثر ہے. ایک دوسری مثال ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ بنو ثقیف جب مسلمان ہوئے ہیں، یہ طائف والے بڑے بدبخت سخت دل تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا تھا، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ بد دعا فرما دیجئے اور اس پوری بستی کو ملیٹ کر دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مومن پیدا ہوں گے. اور پھر اللہ والے پیدا ہوئے. ان کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وفد آیا اور کہتے ہیں مسلمان تو ہو گئے، کچھ کنسیشنز لینی ہیں. یعنی پوری بات گفتگو ہوئی، مسجد میں ان کو بٹھایا گیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور گفتگو کے بعد انہوں نے کہا، کچھ رعایتیں مانگی کہ ہمیں کچھ کنسیشنز دے دیجیے. ان کنسیشنز میں سے ایک کنسیشن یہ مانگی کہ اللہ یجبو کے مختلف معنی محدثین نے کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے یجبو کا معنی متعین ہو جاتا ہے. یعنی معنی تو اس کے مختلف ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا اس سے معنی متعین ہو جاتا ہے. یجبو کا ایک معنی ہوتا ہے جھکنا، کہ جھکیں گے نہیں. تو اصل میں انہوں نے رعایت یہ مانگی تھی کہ دین پر ہم عمل کریں گے. دو رعایتیں، دوسری جو مانگی تھی وہ تھی اللہ یحشروا ولا یحشروا، کہ فی الحال جہاد کے لیے ہمیں نہ کہیں، ہم نے جہاد کے لیے وہ نہیں جانا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو عشر ہے نا یہ بھی فی الحال ہمیں معاف کریں. تو محدثین نے لکھا ہے کہ جہاد کا بھی موقع نہیں تھا، عشر بھی ابھی آمدنی آنے کا کچھ دیر تھی. تیسری جو رعایت انہوں نے مانگی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ یجبو، کہ وہ جھکیں گے نہیں، یعنی رکوع نہیں کریں گے، نمازیں پڑھ لیا کریں گے لیکن بغیر رکوع کے. یہ جھکنا ان کے مزاج کے خلاف تھا. اگر دیکھیں نا آپ ایک غیر مسلم کی اور ایک بے ایمان آدمی جو کافر ہے اس کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں تو سمبولک علامتی ہے. اللہ کی بندگی میں نماز پوری جو اطاعت اور بندگی کا جو پورا تصور ہے اس کا اظہار ہے. کھڑے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے، جھکے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکے، سجدہ کیا ہے تو بالکل گر گئے ہیں تو بھی اللہ کے سامنے اپنی جسم کا جو سب سے زیادہ تکریم اور عزت والا حصہ ہے پیشانی وہ بھی رکھ دیے تو اللہ کے سامنے رکھ دیے. جتنی زیادہ عاجزی ہوگی، جتنی زیادہ بندگی ہوگی، اتنی زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا. بظاہر کھڑا تھا، رکوع ہوا، جھک گیا اور سجدے میں گر گیا تو پیشانی نیچے لگ گئی، زمین پہ گر گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس وقت قرب ملتا ہے اس کو. بندگی کی یہ بندگی کا اظہار ہے اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم رکوع نہیں کریں گے، باقی سارا کام کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. حالانکہ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، ایک رکوع اگر نہیں ہے تو گویا پورے دین کی بھلائیاں ختم ہو گئی. پورے دین کا ایک جز نماز، اس نماز کا ایک جز رکعت، اس رکعت کا ایک جز رکوع، تو گویا سارے دین کی بھلائیاں اس ایک رکوع میں پڑی. اصل مسئلہ وہی ہے کہ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا یہ دین میں داخل ہونا، یہ ہے عبادت. اب آپ یہ بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. آپ نے اگر
تجارت کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی کام کی نوعیت کیا ہے. آپ ریڑھی بھی لگا کے کھڑے ہیں تو آپ ریڑھی میں سے جنت کما سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے مقام پر کھڑا ہے رزق حلال کے لیے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، یعنی ویسے تو وہ اگر حرام کمائے تو وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں نے رزق حلال کمانا، دل میں اللہ کا خوف ہے اور رزق حلال کمانے کے لیے وہ ریڈی لگا لیتا ہے، کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ریڑھی لگائی ہے اپنا رزق کمانے کے لیے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر ریڑھی لگانے سے جنت مل جاتی ہے تو ریڑھی لگا کر لوگوں سے جھوٹ بولنے سے، لوگوں سے بدسلوکی کرنے سے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے سے جہنم کیوں نہیں بنتی؟ اگر ریڑھی جنت بن جاتی ہے تو ریڑھی جہنم بھی بن جاتی ہے. تجارت اگر جنت میں لے کے جائے گی تو تجارت جہنم میں بھی لے کے جائے گی. لوگوں کے ساتھ سلوک اگر جنت میں لے کے جائے گا تو یہی جہنم میں بھی لے کے جائے گا اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں سے معاملہ نہیں کرتا. لہذا فرق کیا ہے؟ آپ خلوت میں ہوں، آپ جلوت میں ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، یہ نیگیٹو مارکنگ کا تصور ذہن میں رہنا چاہیے. آپ پڑوسی کو تنگ کر کے ایک غلطی کر رہی، ساری نیکیاں برباد ہو گئی. اگر ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ اچھا میں آئندہ پڑوسی کو تنگ نہیں کروں گا لیکن نمازیں نہیں پڑھوں گا، کسی شخص کے ذہن میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بھائی یہ چوائس ہمارے پاس نہیں ہے. پڑوسی کو تنگ بھی نہیں کرنا، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تجارت بھی ٹھیک کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں. یہ عبادت اور معاملہ، اصل میں عبادت اسلام کے مطابق زندگی گزارنا عبادت ہے، اور اس زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے. زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے، اور اسی اسلام کے مطابق جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہی عبادت ہے. عبادت کے لیے کوئی الگ سے اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ساری زندگی مومن کی عبادت ہے. مومن اگر سوتا ہے، اللہ اکبر، سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے. آپ نے نوٹوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا رزق حلال ہے عبادت، اور رزق حلال نہیں اکیلا عبادت، مومن کی ساری زندگی عبادت ہے. جب اس نے طے کر لیا کہ میں نے اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے، وہ کسی سے نرمی کرتا ہے اس لیے کہ سختی اللہ کو پسند نہیں ہے تو یہ بندگی کر رہا ہے. وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے تو وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ انسان حالت عبادت میں نہ ہو، حالت اطاعت میں نہ ہو. زندگی اگر گزار رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق تو وہ معاملہ کر رہا ہے تو بھی عبادت کر رہا ہے. عبادت اور معاملے میں فرق تو ہے ہی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، سونا ثواب، کھانا ثواب، ہر چیز ثواب مومن کی، کیونکہ اس نے طے کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا اللہ میں تیرا. من کان للہ کان اللہ لہو. وہ دکان پہ بیٹھا ہے، وہ جاب پہ بیٹھا ہے، وہ زمین میں ہل چلا رہا ہے، جب اس کے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا ولی اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا فی بضع احدکم صدقہ. جب کوئی شخص اپنی زوجہ سے تعلق زوجیت قائم کرتا ہے تو یہ بھی ثواب ہے. صحابی حیران رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا، اپنی خواہش پوری کرتا، وہ ثواب کیسے ہو گیا؟ کیسا ویلڈ کوسچن کہ آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا. آیاتی احدنا شہوتہ وکان لہو اجر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی خواہش نفس پوری کر رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کو ثواب کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم، مجھے یہ تو بتاؤ، لو ودعها فی الحرام، اگر وہ یہی کام حرام کاری کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے؟ اکان لہو فیہا وزر، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے گناہ ہے، جب حرام کاری کرے گا تو گناہ ہے.
اور جب وہی حلال کاری کرے گا تو ثواب کیوں نہیں ہے؟ جب اس نے حلال کیا ہے تو پھر ثواب کیوں نہیں؟ فلسفہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے وہ اس غلامی کا عمل ہے، لہذا اس کا تعلق ڈائریکٹ اسی کل کے ساتھ ہے جس کے لیے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ عبادات اور معاملات الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معاملات عبادات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت معاف ہو جاتی ہے معافی سے، معاملہ معاف نہیں ہوتا جب تک معافی کے ساتھ تلافی بھی نہ ہو۔ تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ کسی کو اگر گالی دے دی، کسی کو اگر برا بھلا کہہ دیا، کسی کا حق مار لیا، تو اکیلے معافی سے کام نہیں چلے گا جب تک تلافی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نیگیٹو مارکنگ کا تصور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ اصل غریب آدمی جو بالکل ننگ دھڑنگ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، مفلس، ہر چیز سے خالی ہاتھ، اصل میں کون ہے؟ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے، ہم نے وہی تصور، ہمارا تو مفلس کو وہی ہے، من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ساز و سامان نہیں، وہ غریب آدمی ہے، مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اصل مفلس یہ نہیں، اصل مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت، جو قیامت کے دن آئے گا، اللہ اکبر، بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ، نمازیں بڑی پڑی ساری زندگی، اللہ اکبر۔ لوگ گنتے ہیں، رمضان آیا تو مجھے ایک لڑکا کہتا ہے ہم 20 تراویحیں پڑھنے والے ہیں، 600 تراویحیں پڑھنی ہیں میں نے، 600 تراویح۔ اچھا جی، میں نے کہا زندگی کی فرض نمازیں بھی گن کے رکھی ہوئی، کتنی پڑھی؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں نمازیں پڑھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلامی کا وہ تصور، عبادت کا وہ تصور موجود نہیں ہے اور ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کی تو نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ ذہن سے نہ نکالیں کہ نمازی بھی جہنم میں جائیں گے۔ کس لیے جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ نماز پڑھتے تھے، ان کو بندگی کا تصور تو واضح ہی نہیں تھا، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نمازیں ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ آیا تو ہے، نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ دی، ساری زندگی بڑا جناب، اور روزے بھی رکھتا آیا، سب کچھ ہے، لیکن لیکن ساتھ کیا لایا ہے؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اللہ، وضرب ھذا وسفک دم ھذا۔ کردار یہ ہے، نمازیں بھی ساتھ چلتی رہی، تہجد بھی ساتھ چلتی رہی، سب کچھ ساتھ چلتا رہا۔ اس نے زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، یہ میری بندگی ہے، یہ میری عبادت ہے۔ بلکہ کوئی بتا رہا تھا کہ یہ جو پٹھان انسانوں کی سمگلنگ کا کام کرتے ہیں نا، لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور اغوا کر کے پھر ان سے بگار لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ان میں سے اکثریت حاجی نمازی ہوتے ہیں، اور تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ وہاں گئے بیگار کیمپ میں کہیں کو رہے ہیں اور وہ واپس آتے، وہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارا وہاں پہ بیگار کیمپ کا انچارج تھا، پوری داڑھی، تسبیح ہاتھ میں، نمازی پکا، تہجد گزار۔ ان سے کوئی بندہ پوچھے کیا کر رہے ہو؟ منشیات کی سمگلنگ میں لوگ ملوث ہوتے ہیں، ہر چیز کے، لیکن حاجی صاحب کی حج میں، ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اللہ، لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے۔ بھئی کاروبار ہو یا معاملہ ہو، بندگی کے کوئی تصور اس کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، وگرنہ قیامت کے دن 2 حصے یہ سامنے آ جائیں گے، نمازیں موجود ہیں، تہجدیں موجود ہیں، قیام موجود ہے، سیام موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، ساری عبادت موجود ہے، لیکن ساتھ کیا ہے؟ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کو چھڑی ماری ہے، کسی کو کچھ کیا ہے، کسی کو کچھ کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، یہ سارے بھی کھڑے۔ اب نبی، وہ جو نیگیٹو مارکنگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو اس کی ساری نیکیاں ہیں وہ اکٹھی کر لی جائیں گی،
فَأُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور اس کو فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی. جس کو گالی دی تھی، چلو جی ایک گالی کے بدلے میں 10 نمازیں گئی، 2 گالیاں تھیں مہینے کی نمازیں گئیں، فلاں کو یہ کیا تھا یہ گیا، سب کچھ ختم ہوتا جائے گا. نیگیٹو مارکنگ ہے نا، نمبر کٹتے چلے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیاں لے لے کے ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کے ان نے معاملات میں خرابی کی تھی ساری زندگی، ان کو دیا جاتا رہے گا. لیکن ہوگا کیا کہ نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، زکوٰۃ بھی ختم، جتنی ساری زندگی تہجدیں پڑی تھی ساری ختم، حقوق لوگوں کے ابھی باقی ہیں. اللہ اکبر. اب حقوق جو باقی ہیں اب کیا کریں؟ فرمایا فَأُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، پھر ان لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے. فَطُرِحَ عَلَيْهِ، اور وہ گناہ پکڑ کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. یہ حاجی صاحب حج کر کے نمازیں پڑھ کے تہجدیں پڑھ کے سمجھ رہے تھے میں نے جنت میں جانا ہے. اللہ اکبر. جنت اس طرح نہیں ملتی. جنت ملتی ہے تو پورے زندگی کو، معاملات کو، انفرادیت کو، اجتماعیت کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے سے ملتی ہے. فرمایا اس کے گناہ ان کے پکڑے جائیں گے، اس کے اوپر ڈال دیا جائیں گا. ثم طرح فی النار، پھر اس کو پھینک دیا جائے گا آگ کے اندر. اب اندازہ فرمائیے، اس لیے کوئی شخص اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس بات پر نہ اترائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. روزے رکھ رہا ہے تو اس بات پر نہ اترائے میں روزے رکھ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا ظمأ، کتنے روزے دار ہیں ان کو ککھ نہیں ملتا سوائے بھوک پیاس کے، قبول ہی نہیں ہوتا، اٹھتا ہی نہیں اوپر. اور کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، راتوں کو کتنے ہی قیام کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے سوائے رت جگہ کہ ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ اکبر. نمازیں پڑھی وہ گئیں، فویل للمصلین، نمازی بھی جہنم میں جائیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ عبادت کا، دین کا پورا تصور، کل کا تصور ہمارے ہاں موجود ہے. اگر یہ موجود ہو گیا تو پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں ہمیں اپنی مرضی کرنے کی گنجائش موجود ہے. یہ جو ہم گپے مارتے ہیں نا، گپے میں ہم بیٹھ کے، اللہ اکبر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے. سن لیجئے، زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں، ایک بھی کام ایسا نہیں، ایک بھی حرکت، ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جو آپ کو یا جنت کے قریب نہیں کر رہا یا جہنم کے قریب نہیں کر رہا. اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو ہر لمحہ آپ کو جنت کے قریب کر رہا. اور اگر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ لازماً جہنم کے قریب کر رہا ہے. درمیان میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے اسلام کے اندر. 2 ہی مقام ہے، ایک جنت ایک جہنم. ہر لمحہ کوئی بھی شخص جو بھی کچھ کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گپے مارتے ہو نا تم، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، لوگو یہ گپے نہ مارا کرو، یہ لمبی لمبی بیٹھ کے نہ کرو کیا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. یعنی کہاں کہاں آپ کس کس معاملے میں آپ عبادت کے تصور کی بات کریں. آپ گپے مار رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں تو میری خوش گپیوں کا وقت ہے، نماز میں نے پڑھ لی، دیانتداری کا میں نے مظاہرہ کر لیا، اب میں بیٹھا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ بھی نہ ماروں. نہیں مار سکتا. مارنی ہے، گپ بھی مارنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غفلت کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ایسی گپوں میں، ایسی باتوں میں، ایسی محفلوں میں شریک نہ ہوا کرو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. کیوں؟ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. جب تم اس طرح کی گپے مارتے ہو نا تو تمہارا دل سخت ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سختی ہے نا، یہ بھی عجیب چیز ہے. فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر ہوں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو. یہ جو او اشد قسوہ یہاں پہ یہ فرمایا،
اور وہاں جب بات ہوئی کہ لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ لوگ اپنے دل و دماغ سے اس تفکر اور تدبر کی قوت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، جس وجہ سے اللہ نے آنکھیں دی تھی اس کو نہیں دیکھتے، جس وجہ سے اللہ نے سماعتیں دی تھی اس کو نہیں سنتے، جس وجہ سے اللہ نے دل دماغ دیے تو اس کو نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ پھر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہاں فرمایا کالحجارہ او اشد قسوہ، یا پتھروں جیسے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہے۔ یہ جو کلام میں امینڈمنٹ ہے نا، او اشد قسوہ والی یا بل ہم اضل والی، سمجھ لیجئے یہ مخلوق تو وہ ہے جو ہر دم اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر پتھر جیسا انسان کو قرار دے دیا جائے کہ انسان پتھر جیسا ہے، تو پتھر تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے، وہ تو اللہ کی غلامی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ تو جو دل اللہ کی غلامی کا فریضہ ادا نہیں کر رہا، یہ اس جیسا ہو کیسے سکتا ہے جو اللہ کی غلامی کا فریضہ ادا کرے؟ اس لیے فرمایا او اشد قسوہ، پتھر کی سخت اس شخص کے دل کی سختی زیادہ ہے جو اللہ کی بندگی نہیں کر رہا۔ لہذا فرمایا قسوۃ للقلب، یہ اس قسوہ کو سمجھیے۔ امام راضی کہتے ہیں یہ قسوہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس چیز کے اندر کسی دوسرے سے متاثر ہونے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کو قسوہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی تعلق دنیا کے ساتھ، یہ معاشرتی معاملات میں قسوہ ہو سکتی ہے، آپس کے تعلقات میں قسوہ ہو سکتی ہے، اور کسی بھی طرح قسوہ ہو سکتی ہے، اور جب یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں قسوہ آ جائے تو فرمایا اس سے بڑا لعنت کا مقام اور کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابعد الناس من اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہوتا ہے القلب القاسی، جس کا دل سخت ہو جائے، سخت دل والا۔ تو یہ کیسے دل سخت ہوا ہے؟ یہ زبان کی یہ لذت ہم نے حاصل کی نا، گپیں ماری، اس سے دل سخت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں کہ یہ پوری زندگی اللہ نے جو دی ہے وہ اپنی بندگی اور غلامی کے لیے دی ہے۔ اگر ہمیں پوری زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، اس اسلام کو کل کی حیثیت سے اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو پھر جنت کی امید رکھیں، اور اگر اس کل کی حیثیت سے ادخلوا فی السلم کافہ میں ہم نہیں آتے اور اس میں داخل نہیں ہوتے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے سیگمنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، تم یہ کر لو، وہ اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنا ٹکڑے میں بانٹ کے دین کا تصور بانٹا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا ہوا ہے، معاملات سے عبادات کو الگ کر لو یا عبادات کو سے معاملات کو الگ کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ایسے کسی دین کا تصور نہیں دیا۔ دین وہ ہے جو پوری زندگی اللہ کی بندگی کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کا تصور اور اس کے مطابق زندگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔